ملک ٹیکس دینے سے ہی چلے گا، خیرات سے ملک نہیں چل سکتا۔ وفاقی وزراء کی نیوز کانفرنس۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9% ہو تو ملک چل سکتا ہے، یہاں رضاکارانہ طور پر کچھ نہیں ہوتا۔ پینشن کے بھاری خرچ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اعظم نذیر تاڑڑ نے کہا معاشی استحکام کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پینشن اصلاحات پر کام جاری، ریٹائرمنٹ کی عمر پر اتفاق نہیں ہوا۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑ بولے ریٹائرمنٹ اور پینشن سے متعلق اصلاحات کے لیے تجاویز پر کام جاری ہے، تجاویز تمام اداروں پر لاگو ہوں گی۔ ہائی کورٹ ججز کے عدلیہ میں مداخلت کے خط پر از خود نوٹس کیس۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا عدلیہ میں مداخلت ہے، 74 سال سے ملک میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہم خوف زدہ کیوں ہیں، سچ کیوں نہیں بولتے؟ ہم عدلیہ میں مداخلت کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بولے میں اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتا، اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جو جج مداخلت دیکھ کر کچھ نہ کرے اسے جج نہیں ہونا چاہیے، گھر بیٹھ جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا عوام کو حقیقت بتانے سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ملی بھگت کا اعتراف کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ بار نے بھی ججز کیس میں اپنی تجاویز جمع کروا دیں۔ سپریم کورٹ بار کی جانب سے کہا گیا عدلیہ کے امور میں مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ خط پبلک ہونے سے عدلیہ کی ساکھ عوام کی نظر میں متاثر ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ از خود نوٹس کارروائی کے دوران ہائی کورٹ کے آئینی اختیارات کو بھی مد نظر رکھے۔ سپریم کورٹ بار نے تجاویز میں کہا مناسب ہوگا ججز کے خط کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ادارہ جاتی طور پر حل کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بدنیتی پر مبنی مہم پر توہین عدالت کارروائی کے لیے ایک اور خط سامنے آ گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی چیف جسٹس کو توہین عدالت کارروائی کا خط لکھ دیا، کہا بدنیتی پر مبنی مہم پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ صدر مملکت نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا حکم واپس لے لیا۔ آصف علی زرداری نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ریٹائرمنٹ کا حکم دے دیا۔ وزارت قانون نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن منسوخ تصور ہوگا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ادارے کے خلاف الزام پر ملازمت سے برطرف کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت عزیز کی درخواست پر برطرفی کالعدم قرار دی تھی۔ سعودی وفد نے پاکستان کی مہمان نوازی کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو بولے سعودی عرب کے وفد نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا۔ سعودی وفد نے کہا ہم انتہائی مطمئن ہیں، خوشی کے ساتھ واپس جا رہے ہیں، بتائیں گے پاکستان میں ایک نیا دور دیکھا ہے۔ وفد اپنے دورے میں ہونے والی پیش رفت سے ولی عہد محمد بن سلمان کو آگاہ کرے گا۔ محسن نقوی کا ایف آئی اے کو اوور بلنگ اور بجلی چوری روکنے کے لیے کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت لاہور ایف آئی اے میں اجلاس، کہا ڈسکورس کی نااہلی اور غفلت کی سزا شہریوں کو دینا قطعاً قبول نہیں، اوور بلنگ کے ذریعے شہریوں پر بوجھ ڈالنے والے افسران کے خلاف کارروائی جاری رکھی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سکھر ڈویژن کے تمام بلدیاتی اداروں کی عوامی مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سکھر ڈویژن کا اجلاس۔ مراد علی شاہ نے کہا سکھر ڈویژن کے مسائل سمجھنے سے نیا ترقیاتی پروگرام بنانے میں مدد ملے گی۔